نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ ہم لوگ قبر کے بیان کے سلسلے میں آج چوتھی کڑی میں ہیں، اور پچھلے درس میں ہم لوگوں نے قبر کی حقیقت یعنی قبر کیا ہے وہ جانا، اور قبر کی نعمت اور عذاب حق ہے، عذاب کی شدت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کیا، کچھ ایسے اعمال کو جاننے کی کوشش کی جو عذاب سے بچنے کا سبب ہوگی، اور کچھ ایسے اعمال کو جاننے کی کوشش کی جو عذاب کے پانے کا سبب بن جائے گی، عذاب کے ملنے کا سبب بن جائے گی۔ تو تمام روح جو ہے وہ جب قبر میں چلی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آتی ہے، یعنی کہ روحوں کا پھر سے واپس آنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں نے ان چیزوں کی تعلیم حاصل کی الحمدللہ باذن اللہ۔ آج ہم لوگ وہ ساری باتیں جو پچھلے درس میں اور اس کے پہلے درس میں ہم لوگوں نے سنا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے کہ برزخی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی جو ہے وہ کیسی زندگی ہے؟ تو اس کا ایک مختصر سا اور سیدھا جواب تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جس چیز کا انسان نے کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا ہو، جس بات کا انسان کو تجربہ ہی نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، جو وہاں جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں آ سکتا ہے، نہیں آتا ہے، تو اس کے بارے میں قطعاً سے کوئی بات کہہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بعض حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، برزخی زندگی کے بارے میں ایسے دعوے کرتے ہیں جو قرآن اور سنت سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ قبر کی زندگی، برزخی زندگی کے بارے میں اگر ہم کچھ جانتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں تو وہ جاننا ہمارا قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا۔ ہم اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکتے ہیں اور نہ اس کو اپنی طرف سے کچھ سمجھ کے بتا سکتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ اس کے جو بھی لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں اس کے برعکس، یعنی قرآن اور سنت کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس پر ان کا دعویٰ ہے کہ اس طرح سے صحیح ہے، جس میں ان کے عقائد میں بگاڑ ہے، اور ان چیزوں کو تو ان باتوں کو تو نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ آج جو صحیح ہے یعنی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو عقیدے میں جو بگاڑ ہے اور جو بھی غلط باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے ارادے کو، ہم اپنے نیت کو درست کر کے اگر ہم بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حق کی پہچان ضرور کرائے گا۔ تو ہم لوگ آج دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے کہ دیکھیے، انسانی زندگی کے سفر کی ابتدا جو ہوتی ہے، شروعات جو ہوتی ہے، شروعات سے لے کر آخر تک ہم اس کو 5 مرحلے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے عالم ارواح ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے عالم رحم مادر ہے، تیسرا مرحلہ جو ہے عالم حیات ہے، چوتھا مرحلہ عالم برزخ ہے، اور 5واں مرحلہ عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح یعنی پہلا مرحلہ جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پشت سے قیامت تک کے آنے والی تمام نسلوں کی ارواح پیدا فرمائی، انہیں عقل اور قوت گوائی یعنی بولنے کی طاقت اللہ نے، صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، اور اپنی ربوبیت عامہ کا اقرار ان الفاظ میں لیا کہ الست بربکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سوال کیا،
ارواح سے یعنی ساری روحوں سے یہ سوال کیا کہ الستُ بربکم، تو تمام ارواح نے یہ جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی عالم ارواح سے انسانی زندگی کی جو سفر ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ عالم رحم مادر۔ ماں کے رحم میں روح کے ساتھ انسان کے جسم کی بھی تخلیق ہوتی ہے۔ اس عالم میں انسان کم و بیش 9 مہینے کی مدت کو گزارتا ہے، کبھی تھوڑا اس میں کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، انسان کی ماں نے اسے تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا۔ تو انسانی زندگی کے سفر کا یہ دوسرا دور۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ عالم حیات، یعنی زندگی کے سفر کا یہ تیسرا دور، جس میں انسان مختصر سی مدت کے لیے قیام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ کم و بیش لوگ اتنا ہی عرصہ اس دنیا میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سفر کے اگلے مرحلے پر روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ایوریج ٹھہرنے کی جگہ بتائی گئی کہ 60 یا 70، آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اب چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ عالم برزخ۔ عالم برزخ ہمارے سفر کا یعنی دنیا کے مقابلے میں طویل ترین ہے، بہت لمبا سفر ہے وہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کم و بیش 6000 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہیں، سفر ان کی جاری ہے، معلوم نہیں کب تک یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اپنے اپنے وقت پہ ہر ایک کا جو ہے وہاں شریک ہو جانا ہے، ہر ایک جو ہے اپنے وقت کو اس جو ہے عالم حیات سے اپنے وقت کو پورا کر کے اور عالم برزخ میں چلا جائے گا، اور یہ سفر قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ پانچواں جو ہے مرحلہ وہ ہے عالم آخرت۔ یہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے، جس میں انسان اس دنیا والے جسم و جان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا اور لوگ اپنی اپنی حقیقی قیام گاہ یعنی کہ جنت میں یا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام کریں گے، یعنی رہنے چلے جائیں گے۔ تو جو یہ 5 جو مرحلہ ہم لوگوں نے دیکھا، یہ جو 5 دور دیکھا، یہ 5 ادوار کا ہم اگر غور سے مطالعہ کریں تو یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ ہر دور کی کیفیت دوسرے دور کی کیفیت سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر پہلا دور یعنی کہ عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا، الست بربکم، روحوں نے سنا، سوچا، سمجھا اور جواب دیا بلا۔ عالم ارواح میں سننا اور سوچنا اور بولنا کیا ایسا ہی تھا جیسے اس دنیا میں سننا، سوچنا اور بولنا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ وہاں ہماری روحیں ان مادی جسموں کے بغیر تھیں، لہٰذا وہاں کا سننا، سوچنا اور بولنا اس مادی دنیا کے بولنے، سوچنے اور سننے سے مختلف ہوگا۔ عالم ارواح میں ارواح کے سننے، سوچنے اور بولنے پر ہمارا ایمان تو ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے سوال کیا اور ہم نے جواب دیا، لیکن اس کی کیفیت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا جو دور ہے رحم مادر کا، اس کی طرف، کہ جس میں اس دور میں انسانی جسم کی تخلیق ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں ملتے ہیں، دل اور دماغ، آنکھیں، ناک، کان، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رحم کی دنیا باہر کی دنیا سے اس قدر مختلف ہوتی ہے کہ اگر بچے کو بتایا جائے، ماں کے پیٹ میں اگر ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو یہ بتایا جائے کہ کچھ وقت کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں آنے والے ہو جہاں ہزاروں میل اونچا آسمان ہے، حد نظر تک پھیلی ہوئی زمین ہے، زمین میں بھی بڑا سا ایک آگ کا گولہ یعنی سورج ہے، روزانہ آسمان کی ایک طرف سے نکلتا ہے، ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، چند گھنٹے کے بعد دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے،
جس سے ساری دنیا پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ رات کے وقت آسمان پر خوبصورت جو ہے وہ ٹمٹماتے ہوئے تارے نکلتے ہیں، جس کے ساتھ چاند نکلتا ہے، جس کے ساتھ کروڑوں جو ہے وہ ستارے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو یہ جو ہے یہ بتانا، یہ علم دنیا کے بارے میں، رحم مادر کی چھوٹی سی دنیا میں بسنے والا انسان کیا اس حقیقت کو تسلیم کرے گا؟ اس کو کیا یہ چیزیں سمجھ آئے گی؟ ان چیزوں کی حقیقت یعنی کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، یہ چیز اس کو سمجھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں سمجھ سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رحم مادر کی مختصر سی دنیا میں رہتے ہوئے اس مادی دنیا کی حقیقت کو جاننا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں چوتھے مرحلے کی طرف، یعنی عالم برزخ کی طرف۔ تو کتاب و سنت سے عالم برزخ کے بارے میں ہمیں جو حقیقتیں معلوم ہوئی وہ کیا معلوم ہوئی، ہم لوگ ایک بار اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات جو معلوم ہوئی عالم برزخ کے بارے میں یعنی قبر کے بارے میں وہ کیا ہے کہ مردے بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد نیک آدمی کی میت اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، موت ہونے کے بعد اپنے گھر والے سے مخاطب ہو کر کے کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور برے آدمی کی میت جو ہے وہ اپنے گھر والے سے کہتی ہے کہ ہائے افسوس، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس حدیث سے مرنے والے کی جو ہے وہ مرنے کے بعد بولنا ثابت ہوتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالاتوں کے جواب میں نیک آدمی کا جواب دینا اور شہادت دینا، جبکہ کافر اور منافق آدمی کا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری کہنا، یعنی کہ ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ ان احادیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردہ جو ہے مرنے کے بعد ایک انسان جو ہے وہ بولتا ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بولنے کی اس صفت میں کسی بزرگی یا ولایت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مردہ چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، گنہگار ہو، سب ہی بولتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ کیا تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن یا کافر بندے اپنی قبر میں دفن کیے جاتے ہیں تو وہ واپس پلٹنے والے اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ تو مردے سنتے ہیں، قبر میں منکر نکیر کا سوال میت سنتی ہے اور اپنے اپنے ایمان کے مطابق اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ مردے سنتے ہیں۔ پہلے دیکھا مردے بولتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ اسی طرح سے مردے سنتے ہیں تو جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین یعنی جو قتل ہوئے تھے جنگ بدر میں ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچ پا لیا؟ میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچ پا لیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں یا جواب دیں گے؟ یہ تو مر چکے ہیں، مردے ہیں یہ تو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اس احادیث سے، اور یہ جواب نہیں دے سکتے، تو اس احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ مردے سنتے ہیں، اور یہ بھی کہ مردے کا سننا یہ بھی اس کے ساتھ بھی یہی واضح ہوئی کہ سننا جو ہے کسی نیک ہونے کا اور برے ہونے کا نہیں، کیونکہ یہاں تو جو قتل کیے گئے تھے ان کے بارے میں ہے کہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اب تم کو اصلیت پتہ چل گیا نا۔ تو اس طرح سے ہر مردے کا سننا بھی جو ہے وہ یہاں ثابت ہو گیا۔ اب تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھنا۔ اور یہی سننا جو ہے عقیدے میں بگاڑ لانے کا سبب، اور اسی کو لوگ جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ بہرحال ابھی ہم لوگ اس کو کلیئر کریں انشاءاللہ۔ تو تیسری چیز میں کیا ہے کہ مردے دیکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالاتوں کے جواب جب دے لینے کے بعد جب نیک روحوں کو جنت کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے تو وہ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور جہنم کو
ان کو دکھا کر کے بتایا جاتا ہے کہ تم ان سے بچا لیے گئے ہو، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بد روحیں ہوتی ہیں، ان کے سوال جواب کے بعد جب انہیں جنت دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو تم اس سے محروم رہ گئے اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے غیر سنجیدگی کی وجہ سے، اور یہ جہنم کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ مردہ جو ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے، جنت اور جہنم اس کو دکھایا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو دیکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ پہ کہ مردے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو میت کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے میت جو ہے اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں۔ اب پانچویں بات ہم دیکھیں کہ مردے تکلیف اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب منکر نکیر کافر آدمی کو اٹھاتے ہیں تو وہ بہت ہی گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مومن آدمی بغیر کسی گھبراہٹ کے اور بغیر کسی خوف کے اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے بعد کافر آدمی کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اس کا حسرت کہ ہائے ہم نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، اور شرمندگی اپنے آپ میں اس میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ جنت میں اپنی قیام گاہ دیکھنے کے بعد مومن آدمی جو ہے جب دیکھے گا کہ میرا جنت میں مجھے یہ مقام ملنے والا ہے، تو وہ اس کے سرور اور لذت میں اضافہ ہوگا، یعنی اس کی خوشی میں اور اس میں جو ہے اضافہ ہوگا، وہ چیز بڑھے گی۔ تو راحت اور محسوس کرنا اور تکلیف محسوس کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے مردوں کا۔ اب بات کرتے ہیں مردے کا تمنا کرنا اور خواہش کرنا۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن آدمی کو جب قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے ذرا چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو اس نیک انجام کی خوشخبری دے کر آؤں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی خواہش کرتا ہے کہ ربی اقم الساعہ، اے اللہ، اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما دے۔ جبکہ دوسری طرف کافر آدمی جو ہوتا ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت نہ قائم کرنا۔ تو اس حدیث کے مفہوم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردے جو ہے وہ تمنا بھی کرتے ہیں اور خواہش بھی کرتے ہیں، تو مردے کا تمنا کرنا اور خواہش کرنا بھی ثابت ہوا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مردے سوتے اور جاگتے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر میں مومن میت سے سوال جواب کے بعد کہا جاتا ہے کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، اس کے جس طرح سے کہ اس کے اہل و عیال میں سے کوئی محبوب ترین ہستی کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جگاتا ہے، تم بھی اسی طرح سے سو جاؤ۔ تو مردے کو اس طرح سے سلایا جاتا ہے، یعنی مردے کا سونا اور قیامت کے روز جاگنا ثابت ہے۔ تو اس طرح سے مردے سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں۔ اب 8ویں نمبر پر آتا ہے کہ مردے پہچانتے ہیں۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس جب ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے، خوبصورت لباس میں بہترین خوشبو کے ساتھ مومن آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کو اس کے اچھے انجام کی بشارت جب دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، تو مومن آدمی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تم خیر اور برکت لے کر آئے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک اعمال ہوں۔ اسی طرح سے کافر آدمی کے پاس ایک بدصورت غلیظ کپڑوں والا بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں برے انجام کی بشارت ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر کہتا ہے کہ کون ہو تم؟ تمہارا چہرہ کتنا گندا ہے، برائی لے کر آئے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارا برا اعمال ہوں۔ تو اس حدیث سے مردے کا پہچاننا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نیک مردہ جو ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی دلائل سے یہ بات بالکل کلیئر ہو رہی ہے کہ برزخ کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے،
یہاں پر جو یہ 10 پوائنٹس ہم نے رکھا، اس میں میں نے اپنی کوئی بھی بات نہیں رکھی، بلکہ سارا حدیث کا مفہوم اور قرآن کی آیت ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلا کہ ایک مردہ جو ہے وہ کھاتا پیتا بھی ہے، سنتا بولتا بھی ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، راحت اور مسرت جو ہے محسوس کرتا ہے، اور کافر اسی طرح سے ندامت محسوس کرتا ہے، روتا پیٹتا، چیختا چلاتا ہے۔ لیکن قبر کی زندگی، یعنی قبر میں مردے کا سننا دنیا کی زندگی کے سننے سے بالکل مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا بولنا دنیا کی زندگی کے بولنے سے بالکل مختلف ہے۔ قبر میں مردے کا دیکھنا، پہچاننا دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح سے وہاں کا کھانا پینا، وہاں کا اٹھنا بیٹھنا، وہاں کا سوچنا سمجھنا، وہاں کا فیل کرنا، راحت کا، مسرت کا، خوشی کا، غم کا، یہ ساری جو کیفیت ہے وہ کیفیت یہاں کے کیفیت سے بالکل مختلف ہے، جسے آج اس مادی دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے عالم ارواح جو پہلا مرحلہ تھا، عالم ارواح کی کیفیات کو ہمارے لیے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ یا جس طرح سے رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کے لیے اس مادی دنیا کی کیفیت کا ادراک مشکل ہے، اسی طرح اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی کیفیت کو سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اس موقف پر بڑی اچھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہو، مارے جائیں گے یا مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم سے کلیئر کیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ برزخی زندگی کا شعور جو ہے وہ ہم نہیں رکھ سکتے، تو اور جانتے ہیں کہ مردے ایسا ہی سنتے ہیں اور ایسا ہی کھاتے ہیں اور ایسی ہی زندگی ان کی ہے، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ ساری چیز جو ان کا سمجھنا ہے، تو ان لوگوں کا، ایسے حضرات کا، ایسے لوگوں کا اللہ ان سب کو ہدایت دے کہ ان کا موقف نہ صرف یہ کہ عقل سے بھی درست نہیں ہے، بلکہ وہ عقل سے تو عقل میں بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، جب ہمارا نیت اور ارادہ درست ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو حق ہی دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عقل کو بھی یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے، بلکہ یہ ویسے لوگ جو ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی جو یہ بات ہے، آخری الفاظ جو ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لا تشعرون کے الفاظ کا کھلم کھلا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اب ان باتوں سے ہم دیکھیں کہ دیکھیے اولیاء اللہ یا جو دوسرے جتنے بھی ہیں اس پہ بحث کرنا جو ہے یہاں ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم صحیح چیز کو جانیں، صحیح موقف کو پہچانیں، ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور ہم آخرت کی جو ہے ناکامی سے بچ جائیں، اس کے لیے ہم گمراہی سے نکل جائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں۔ اب یہاں جو سوال ہے وہ بالکل ہی کلیئر ہو جاتا ہے ان باتوں سے کہ نہ تو مردے آتے جاتے ہیں، نہ تو وہ کسی طرح کی فیلنگ آتے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں ہمارے پاس نہ تو 40 دن آتے ہیں، نہ 30 دن آتے ہیں، نہ 2 دن آتے ہیں، چلے گئے تو پھر وہ آتے نہیں ہیں، نہ تو کھاتے ہیں اور نہ تو کسی طرح کی ان کی کوئی کیفیت ہم سے ان کا ایک برزخ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پردہ حائل ہو گیا۔ اب یہاں اور وہاں
کا اب کوئی رابطہ نہیں ہے. جس طرح سے ابھی جس طرح سے اس دنیا میں رہنے پر ایک انسان وہاں کی زندگی کو نہ جان سک رہا ہے، نہ دیکھ سک رہا ہے، نہ محسوس کر سک رہا ہے، اسی طرح سے وہاں پہنچنے کے بعد یہاں کی زندگی کے ساتھ بالکل ہی پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر یہاں کے بارے میں اس کا کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں، کیونکہ یہ اس کے برعکس اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سارا چیز ایک سینٹنس میں ہم اس کو سمجھ جائیں کہ یہ جہاں سے شروع ہوا اور جہاں پر یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کاروبار ہے جو بغیر محنت کے لوگوں کو جو ہے زندگی گزارنے کا جو سارا ہے وہ مہیا کراتا ہے، اور وہ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی وہ اللہ کی نافرمانی میں عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور بہت سے بھولے بھالے انسان اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس میں آج ملوث ہیں اور گمراہی میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جو اس برے عقیدے میں ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ویسے عقیدے سے ان کو نکالے، ان کو باہر کرے ان سے، اور ان کی جو ہے وہ نظر کو کھول دے، اور محنت مزدوری بھی کریں، کم اپنے معاش کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ دوسرا ڈھونڈ لیں، اور لوگوں کو بھی امت کو بھی گمراہ نہ کریں، اور ان چیزوں سے بچیں. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہدایت اور توفیق دینے والا ہے. اب جو لوگ زندہ ہونے کا یعنی قبروں میں زندہ ہونے کا بڑا ثبوت جو بناتے ہیں اس چیز کو، تو انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے کے بعد آج کے درس کو انشاءاللہ ہم لوگ آج کے نشست کو ختم کریں گے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر شہداء کو زندہ یعنی بل احیاء کہا ہے، اور ساتھ ہی انہیں مردہ کہنے سے منع بھی فرمایا ہے. اور انہی دونوں آیات کو لوگ جو ہے بہت بڑا ثبوت بناتے ہیں. اس کے متعلق امام اہل سنت علی حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. اب یہاں ہم یہ بات بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں، اور جب ہم لوگوں نے پچھلے درس میں جب یہ بات دیکھا تھا کہ عقائد میں بگاڑ کی جو وجہ جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اس میں ایک وجہ کیا تھی؟ اپنی کتاب، یعنی کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے کسی کی لکھی ہوئی کتاب اپنی مرضی کے مطابق تو وہ گمراہی کا سبب بنتی ہے. تو یہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا جو قرآن اور سنت سے بالکل ہٹ کر کے ہے. وہ کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ 2 بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. ان کا تیسرا بھائی بھی تھا جو زندہ تھا. جب اس کی شادی کا دن آیا تو دونوں شہید بھائی اس کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لے آئے. تیسرا بھائی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم تو مر چکے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہے. اس لیے ان دونوں بھائیوں نے اپنے تیسرے بھائی کا جو ہے وہ نکاح پڑھا اور واپس عالم برزخ میں چلے گئے. اللہ اکبر. تو اسی طرح کی جو بات لوگوں کو ایک مزیدار سی کہانی بنا کر کے لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ اس میں گمراہ ہوتے ہیں، تو اس چیز کی جو ہے کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ایسی باتیں جو ہے وہ بالکل قرآن اور سنت کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت فرمائی ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں، یعنی برزخی زندگی کا، قبر کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے. اب سورۃ البقرہ کی اس آیت میں جو شہداء کو زندہ کہنے کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفار نے یہ کہا کہ فلاں فلاں مر گیا اور زندگی کے عیش و آرام سے محروم ہو گیا، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا جب مطلب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکے ہوئی ہیں، اور جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے نکل آتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس چلی آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دوسرا ہے، اور اس میں اور بھی طویل، اس میں اور بھی حدیث میں اور بھی بات آتی ہے کہ ایک دن جب یہ لوگ سیر کر رہے، ایسی روحیں جو ہوتی ہیں جو سیر کر رہی تھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو جو شہداء کی جو ارواح تھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کر رہے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ان سے یہی سوال کیا اور پوچھا کہ کیا چاہیے تم کو؟ تو پھر جب شہیدوں کی جو ارواح ہیں انہوں نے دیکھا کہ جواب دینے کے بغیر چھٹکارا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ دینا ہی چاہ رہے ہیں، کچھ پوچھنا ہی جواب دینا ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح کو، یعنی ہماری روحوں کو ہمارے اجسام میں لوٹا دیا جائے، یعنی ہماری جسموں میں لوٹا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو ان کی کوئی خواہش جو ہے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوڑ دیا پھر۔ تو اسی طرح سے سورۃ آل عمران کی آیت جو ہے، جس کو لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہیں سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں شہداء کو زندہ کہنے کا جو شان نزول ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ تھے، وہ مدینے کے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کا جو فیصلہ فرمایا تھا، تو منافق کا جو ایک گروہ تھا وہ جہاد سے واپس آ گیا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ مشورہ تھا کہ جنگ کرنے کی جو تجویز ہے وہ یہ کہ مدینے میں رہ کر ہی کیا جائے، اور میری یہ تجویز، میری یہ رائے، چونکہ میرا یہ مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے ہم جو ہیں وہ واپس چلے جا رہے ہیں۔ اور ویسے لوگ جو ہیں کچھ ایک گروہ جو ہیں وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو جنگ کے بعد منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر ہماری تجویز مان لیتے، ہمارا مشورہ، ہماری بات اگر مان لی جاتی تو مسلمان یوں جنگ میں نہ مرتے۔ تو منافقین کے اس تبصرہ پر جو ان لوگوں نے اس طرح کی بات کی، تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان الفاظ میں آیت نازل کی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مردہ نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنا رب کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس سورۃ آل عمران کی جو یہ آیت کے حوالے سے جنگ احد کے جو شہید ہونے والے ایک صحابی تھے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تمہیں وہ بات نہیں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے لیے کی ہے؟ تو اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کے بات نہیں فرمائی، لیکن تیرے باپ سے بغیر حجاب کے یعنی براہ راست گفتگو فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ اے میرے بندے، جو چاہے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارے باپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دوبارہ زندہ فرماتا کہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ تو تیرے باپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی خواہش کرنا، پہنچا دیجئے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی دونوں آیت کی تفسیر سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ
کہ جو شہداء ہوتے ہیں، جو شہید ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی جسم قبر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی ارواح کو شہادت کے بعد سیدھا جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ شہداء کی ارواح کو جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ممکن ہے، یعنی ان کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جاتا ہے۔ اب ان باتوں کے پتہ چلنے کے بعد دنیا کتاب و سنت کے اس دلائل کے ساتھ اب جو ہم لوگ شریعت سے کچھ احکام پر نظر ڈالیں، پھر تو بھی یہ موقف جو ہے، جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں، سن رہے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے وہ موقف جو ہے، ان کا وہ عقیدہ جو ہے، اس کی بھی جو ہے کلیئرنس یہاں ملے گی کہ اگر جو شہید ہیں، جو ان کے اولیاء ہیں یا صلحاء ہیں، مرنے کے بعد اگر ان کی بیواؤں کو اسی طرح دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو اگر شہداء، اولیاء اور صلحاء زندہ ہیں تو ان کی بیواؤں کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اگر ایک انسان زندہ ہے تو پھر تو بیوہ ہی نہیں ہوئی، پھر دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے وراثت کے تقسیم میں اگر شہداء، اولیاء اور صلحاء نیک لوگ اگر مرنے کے بعد ان کی میراث بھی اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے جس طرح عام انسانوں کے مرنے کے بعد ان کی میراث تقسیم کی جاتی ہے، تو اگر یہ لوگ زندہ ہیں تو ان کی میراث تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ان کی میراث تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، تو ان کی میراث کا تقسیم کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اسی طرح سے نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے، لیکن جس طرح عام انسانوں کے مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو شہید ہیں، اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، مرنے کے بعد قبر میں دفن کیے جاتے ہیں جس طرح عام مسلمان کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مرے نہیں ہیں، اس دنیا جیسی زندگی ہے ان کی، زندہ ہیں، تو پھر ان دفن کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کیوں ان کو دفن کیا جاتا ہے؟ تو شہداء کی برزخی زندگی کے بارے میں اس کتاب و سنت کے موقف اور جو اس قدر جو واضح طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم لوگوں کو ملتا ہے، تو ایک انسان جس کا نیت درست ہو اور ایک عام پڑھا لکھا مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو شہید ہیں، جو اولیاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ قبروں میں نہیں ہیں بلکہ جنت میں ہیں، یا تو علیین میں ہیں، یا تو وہ جنت میں یا علیین سے جو ہے واپس دنیا میں نہ آ سکتی ہے، نہ ان کے پکارنے کی پکار کو سن سکتی ہے، نہ تو ان کے مراد جو وہ لوگ مانگتے ہیں ان کی مرادیں پوری کر سکتی ہے، نہ کسی کو مراقبے سے یا مکاشفہ جو ان کو ملتا ہے کسی طرح سے وہ بات چیت کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا باطل، بے بنیاد اور گمراہ کن دعویٰ کرنے کی جسارت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پیش نظر صرف اور صرف دنیاوی فائدہ، دنیاوی مفادات، دنیاوی معلومات اور دنیاوی جو ہے وہ شہرت، دنیاوی پہچان ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جواب دینے کا بالکل ہی خوف نہ ہو، بالکل ہی وہ بھولا بیٹھا ہو، اور اس میں لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور لوگ بھی بغیر علم کے اس چیز کو مانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہدایت اور توفیق دے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں ایک گروہ کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنی قبر میں اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح سے دنیا میں زندہ تھے، اور ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح موت واقع ہوئی جس طرح سے دوسرے انسانوں پر واقع ہوئی۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مرنے کا لفظ استعمال کیا ہے وہ عام لوگوں کے لیے، عام انسان کے لیے جیسے استعمال کیا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ
جیسی موت دوسروں پر واقع ہوگی ویسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی واقع ہوئی۔ دوسرا سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا تم مر جاؤ گے تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو باتیں واضح فرمائی ہیں۔ پہلی کہ آپ سے پہلے جو بھی انبیاء کرام گزرے ان پر بھی موت آئی، دوسری یہ بھی کہ موت آنے والی ہے، یعنی ابدی زندگی نہ ہم نے تم سے پہلے کبھی کسی کو انبیاء کو یا کسی کو دی ہے اور نہ تمہیں دی ہے۔ اسی طرح سے جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو صحابہ کرام میدان جنگ میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے، جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسی حالت میں قرآن نازل فرمائی، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا محمد مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ بات سمجھنے کی یہاں یہ ہے کہ اگرچہ چند لمحے وفات کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی دنیا والی زندگی ان کو ملنے والی تھی، وہ زندہ رہنے والے تھے، وہ سننے والے تھے، وہ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کی آیت کیوں نازل کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ فرماتے کہ فکر نہ کرو، مرنے یا قتل ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود رہیں گے، تمہاری سنیں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی سند نازل نہیں کی، جب ایسی کوئی بات نازل نہیں کی، تو پھر اس کے بعد ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جو دنیا میں جو ہے وہ مرنے کے بعد پھر وہ دعویٰ کرے کہ وہ زندہ ہے، وہ سن رہا ہے، وہ حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہ ان کی روحیں جو ہے وہ دنیا میں آنے والی ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ باطل عقائد ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایسی کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سب باطل ہے۔ اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، شرح صدر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے آخرت کو ناکامی سے بچانے کے لیے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کو دکھائے، حق کو سنائے، حق پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور جب ہمارا نیت اور ارادہ درست ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کی طرف ہی ہماری رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ درس میں اس کی جو ہے کنٹینیوشن اس کا ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔